الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین جمعہ، آج 29واں روزہ ہے. رمضان کا مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے. اس بات کی پوری امید ہے کہ آج انشاءاللہ عید الفطر کا چاند نظر آئے گا، شوال کا چاند نظر آئے گا، اور کل ہم اپنا سب سے بڑا اسلامی تہوار عید الفطر منائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان تو جا رہا ہے، مگر رمضان کا یہ مہینہ بہت کچھ ہمیں اور آپ کو سکھا کر کے جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو اس مہینے نے بہت کچھ سکھایا ہے. سب سے بڑا سبق جو رمضان نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اوپر چلنا، دینداری اپنانا، دینداری والا ماحول پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، رمضان نے ان کو سکھایا کہ تو ٹائم نکالے تو نماز پڑھ سکتا ہے. جسے رات میں کبھی اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کی توفیق سال کے 11 مہینے میں کبھی نہیں ہوئی، رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح نے ہمیں سکھایا کہ ایک نماز ایسی بھی ہوتی ہے جو رات میں اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے پڑھی جاتی ہے. رمضان میں صدقہ اور خیرات اس قدر کثرت سے دیا جاتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ مال کی محبت ٹھیک ہے، نیچرل ہے، مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے، مگر اللہ کے حکم پر اس مال کا 2.5% ہم زکوٰۃ کی شکل میں نکالتے ہیں. اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات
اللہ کی راہ میں ہم کر سکتے ہیں. تو دینداری، دین پر عمل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم ایک دیندار مسلمان بن سکتے ہیں. یہ رمضان کا سب سے پہلا سبق ہے. رمضان کا دوسرا سبق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہیں متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے. رمضان نے ہمیں تقویٰ کا سبق دیا. اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، اس کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے رمضان. انسان گرمی سے بے حال ہے، پیاس سے بے حال ہے، حلق سوکھ کر کے کانٹا ہوا جاتا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ انسان اپنے حلق کے اندر ڈالے. یہ تقویٰ نہیں ہے. انسان کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، فریج کے اندر دنیا بھر کی انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، لیکن انسان صبح فجر سے لے کر کے مغرب کے وقت تک ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے. کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ یہی تقویٰ ہے میرے بھائی. اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے پرہیز کرنا، یہی تقویٰ ہے. رمضان نے ہمیں تقویٰ کا سبق دیا. رمضان نے ہمیں صبر سکھایا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کا موقع ملے، نافرمانی کرنے کا موقع ملے، لیکن ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہی صبر ہے. گناہ کرنے کے تقاضے ہیں، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، گناہ کرنے کی سہولت بھی حاصل ہو رہی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، یہی صبر ہے. رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے. رمضان جا رہا ہے میرے بھائیوں، مگر ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی سکھا کے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رمضان میں ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا ہے. کون صبح 4 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے بھائی؟ رمضان میں ہم صبح کے 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں. دوپہر کے کھانے کا تصور 1 مہینے کے لیے غائب ہو جاتا ہمارے سماج سے. سونے کا ٹائم بدل جاتا ہے، اٹھنے کا ٹائم بدل جاتا ہے، پوری زندگی کا شیڈیول بدل جاتا ہے. رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر بدلنا چاہو تو بہت کچھ بدل سکتا ہے زندگی. انسان جب یہ کہتا نا کہ میری یہ عادت چھوٹ نہیں سکتی، مجھے اس چیز کی لت لگ گئی، مجھے اس چیز کی بیماری لگ گئی، یہ انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. انسان کو کسی چیز کی لت لگتی نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناتا ہے. جس دن انسان یہ طے کر لے کہ مجھے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے، وہ چھوڑ دے گا. بھئی صحابہ کرام شراب کے حرام ہونے کے پہلے شراب پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ بہت پیتے تھے شراب. ان کے کلچر میں شراب شامل تھی، ان کے دسترخوان کا ایک حصہ تھی شراب. مگر جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. جب شراب کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، گندا کام ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو، صحابہ کرام نے شراب کے برتن اپنے گھروں سے نکال کے پھینکے. شراب یعنی بھئی برتن تو دھو پاک ہو جائے گا نا. کوئی گلاس ہے، کوئی مٹکا ہے، پہلے شراب پیتے تھے، اب اس کو دھو پاک ہو جائے گا. مگر صحابہ نے شراب جن برتنوں میں پی جاتی تھی اس برتن کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا، برتنوں کو نکال کے پھینک دیا. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوا، کوئی پرچار نہیں ہوا، کوئی مائک میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. بس قرآن کی یہ ایک آیت اتری ہے اور مدینہ کی گلیوں میں ایسا لگ رہا ہے شراب کی ندیاں بہہ رہی. تو رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے میرے بھائی، جو لوگ کسی قسم کے نشے کے عادی ہیں، جو لوگ کسی قسم کی کمزوری کے عادی ہیں، جو لوگ کسی قسم کی بری عادت کے عادی ہیں،
رمضان یہ ٹریننگ دے کے جا رہا ہے، یہ سبق سکھا کے جا رہا ہے کہ آ جاؤ، اگر ایک مہینہ تمہاری زندگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے تو تم اپنی بری عادتوں پر بھی قابو پا سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں پکا ارادہ کرو۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کی بڑی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہم سماج میں رمضان کے اندر جو دینداری کا ماحول دیکھتے ہیں، جو روحانیت دیکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو لوگوں کی حاضری دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا جو جذبہ دیکھتے ہیں، طاق راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا جو ہم جذبہ دیکھتے ہیں، یہ سارا جذبہ، یہ ساری دینداری رمضان ختم ہوتے ہی اور عید کا چاند نکلتے ہی ایسا لگتا ہے ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ بھائی ہم بائک استعمال کرتے ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، گاڑی جب بہت یعنی اس کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں تو ہم گاڑی کو سروس میں دیتے ہیں۔ اب میکینک نے اس میں اس کی سروسنگ کی، اس میں تیل پانی ڈالا، اب گاڑی فرسٹ کلاس ہو گئی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا تو نہیں کرتے صاحب کہ ہم نے گاڑی کی سروسنگ کرا لی اور لا کر کے اس کو گیرج میں لا کے کھڑی کر دی، ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ گاڑی کی اگر سروسنگ ہوگی تو ہم اس کو اور اچھی طریقے سے چلاتے ہیں۔ رمضان ہماری روحانی سروسنگ ہے میرے بھائی، اس نے ہمارے وہ کل پرزے جو جام پڑے تھے اس کو فری کر دیا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، رمضان میں ٹائم نکلا کہ نہیں نکلا؟ کیا ہماری گدیاں بند ہو گئیں؟ ہمارے کارخانے بند ہو گئے؟ ہمارے کاروبار بند ہو گئے؟ ہمارا کاروبار اپنی جگہ چلا، ہماری نماز اپنی جگہ چلتی رہی۔ جو لوگ نماز کی پابندی رمضان میں کرتے ہیں، میں نے دیکھا پہلی صف میں آتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ پہلی صف میں آتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو ان کو فکر ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں ہی کہیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو یہ اہتمام ہم نماز کا رمضان میں کرتے ہیں، کیا باقی دنوں میں نہیں کر سکتے؟ ہم رمضان کے ختم ہوتے ہی اس کو روک کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ مکے میں ایک عورت رہتی تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ دھاگا بناتی تھی، سوت بناتی تھی۔ اس زمانے میں چرخا چلتا تھا، چرخے سے وہ سوت بناتی تھی، اور جب وہ سوت تیار کر لیتی تھی، دھاگا تیار کر لیتی تھی اور اچھا خاصا اس کے پاس وہ سوت تیار ہو جاتا تھا، اس کو پھر وہ کاٹ ڈالتی تھی۔ بڑی محنت سے تیار کرتی تھی، پھر کاٹ ڈالتی تھی۔ تو مکے میں لوگ کہتے تھے بڑی بیوقوف عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر کیا قرآن کے 14ویں پارے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے، بڑی تیاری سے دھاگے کو بنایا تھا، سوت کو بنایا تھا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کو کاٹ ڈالا، اس کو برباد کر ڈالا۔ اے ایمان والو تم بھی ایسے نہ ہو جانا، تم نیکیوں کا پہاڑ بنا کر کے اس کو اچانک سے گرا مت دینا، تم نیکیوں کی عمارت کھڑی کر کے اس کو گناہوں کے ذریعے ڈھا مت دینا، گرا مت دینا۔ اگر ایک مہینہ ہم رمضان میں نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں اور باقی کے 11 مہینے ہم گناہوں کا بازار گرم کریں تو ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو اس عورت نے کیا تھا۔ اسی لیے امام بشر بن حافی کہتے ہیں بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے برے ہیں وہ لوگ، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف ایک مہینہ پہچانتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارا رب ہے، صرف رمضان میں نہیں، شوال میں بھی ہمارا رب ہے، ذی القعدہ میں بھی ہمارا رب ہے، ذی الحجہ میں بھی ہے، محرم میں بھی ہے، سال کے 12 مہینے وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے رمضانی نہ بنے، ربانی بنے، ایک مہینے کے مسلمان نہ بنے، 12 مہینوں کے اور 360 دنوں کے مسلمان۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے عبادت کا کوئی مہینہ نہیں بنایا ہے۔ رمضان تو ٹھیک ہے، چلو نیکیوں کی ایک سیل لگی ہے، نیکیوں کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں، مگر کوئی نیکی رمضان کے اندر ایسی نہیں ہے جو عام دنوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ کیا روزہ نہیں رکھ سکتے عام دنوں میں؟ کیا اللہ کے نبی ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے نہیں تھے؟ آپ کی سنت نہیں تھی کہ ہر مہینے میں کم سے کم 3 روزہ رکھا جائے؟
کیا چاند کی 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ ایام 20 کا روزہ؟ کیا سوموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے پیارے نبی کو بہت محبوب نہیں تھا؟ تو روزہ، فرض روزہ آپ رمضان میں رکھتے ہیں، نفلی روزہ کے لیے سال کے 11 مہینے موجود ہیں آپ کے پاس، بلکہ اسی لیے رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور یہ 6 روزے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، عید کے دن کے علاوہ۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن کھانے پینے کا دن، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ایام تشریق۔ ٹوٹل 5 دن ہیں سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ۔ روزہ عبادت ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو شوال کے 6 روزے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جب بھی آپ کو سہولت تو پورا مہینہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال میں 6 روزے رکھے فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ، گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، زندگی بھر اس نے روزہ رکھا۔ تو نیکیوں کے بہت سارے راستے ہیں جو رمضان کے بعد بھی کھلے ہیں۔ تراویح کی نماز آپ نے پڑھی جماعت سے، بہت اچھی بات ہے۔ تراویح جس نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، تراویح کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ، بڑے اطمینان سے بڑا لمبا تراویح کوئی پڑھانے والا امام ہے، 2 گھنٹہ ہو گئی تراویح، 2 گھنٹہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، ثواب کتنا ملا؟ اللہ کے نبی فرماتے جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، جس نے رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اسے رات بھر قیام کا ثواب ملتا ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ کی تراویح سے اگر آپ کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ مگر یہ نماز جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ عام دنوں میں تہجد کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج آپ نے فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی وہ آیت سنی ہوگی، امام صاحب نے پڑھائی ہوگی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں، جب رات میں دنیا آرام سے بستروں پر سو رہی ہوتی ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیام اللیل پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ مقربت مرضات للرب، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی نماز ہے۔ مغفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کو مٹانے والی نماز ہے۔ منہات عن الاسم، یہ گناہوں سے دور کرنے والی نماز ہے۔ مطردۃ للداء من الجسد، اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے والی۔ کتنے بزرگوں کو دیکھا گیا کہ تہجد پڑھنے کے جو عادی ہیں، ان کے بدن کی تکلیفیں، ان کے گھٹنوں کا درد، ان کے بدن کے درد کا علاج ہے ان کی رات کی نماز، ان کے قیام اللیل۔ یہ رات کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ بڑی محبوب ہے اللہ۔ یہ وہ نماز ہے نا جس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا۔ دنیا سو رہی ہے، اللہ کا بندہ کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس وقت کھڑا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو مانگنے کا وقت ہے، وہ دعا کا وقت ہے، اس وقت اگر تہجد پڑھی جائے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے، رمضان ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے۔ رمضان نے ہم کو بتایا کہ اس طریقے سے تو اگر چاہے تو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ نکالی، صدقہ خیرات کیا، کیا عام دنوں میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، نیکی کے راستے کھلے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا۔ عید کی نماز کے پہلے پہلے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ جس طریقے سے قربانی عید کی نماز کے پہلے کر لیں گے تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیں گے، عید الفطر کی نماز کے بعد دیں گے، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کے پہلے پہلے دینا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام
1-2 دن پہلے دیتے تھے، بہت پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے دینا یہ صحیح نہیں ہے، 1-2 دن پہلے آپ دے سکتے. بہتر تو یہ ہے کہ کل عید ہے آج دے دیجیے، آپ زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے دے دیجیے. یہ ہفتہ بھر پہلے دینے کا رواج صحیح نہیں ہے. تو صدقہ فطر کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی 2 وجہ بتائی گئی حدیثوں کے. ایک تو یہ طہرۃ للصائم کہ روزے دار سے روزے کے دوران جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، زبان پر کچھ کنٹرول کھو دیا اس نے، جسم کے اوپر کچھ کنٹرول کھو دیا، کچھ روزے میں کمی آ گئی، یہ صدقہ فطر اس کی کمیوں کو دور کرے گا. اور دوسرا مقصد یہ وطعمۃ للمساکین، تمام مسکینوں کو کھانا مل جائے. عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے. عید کے دن ہر مسلمان کے گھر میں کھانا بنے، ہر مسلمان عید کی خوشی میں شامل ہو، کوئی بھی عید کے دن بھوکا نہ رہے. اس لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا، اور سب کو دینا ہے. زکوٰۃ میں تو کرائٹیریا ہے نا، زکوٰۃ میں تو کنڈیشن ہے. جس کے پاس 85 گرام سونا ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، جس کے پاس 595 گرام چاندی ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، سال بھر اس کے پاس وہ مال رہا ہو تب زکوٰۃ دینا ہے. شرطیں ہیں زکوٰۃ کی. صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. عید کے دن ایک انسان کے پریوار کی ضرورت سے زائد اس کے پاس رقم ہے، اس کو اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. چھوٹا بڑا، مرد عورت، یہاں تک کہ عید کے دن کا سورج نکلنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو دینا ہے. ہاں جو حمل میں ہے، جو پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے نہیں، ضرورت نہیں دینے. تو یہ صدقہ فطر کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ صدقہ فطر بھی اسی لیے دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ نیکی کے راستے بہت سارے ہیں. رمضان کو آپ یہ مت سمجھے کہ اب یہ مہینہ ختم، نیکی ختم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. مرتے دم تک، آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. آخری سانس تک اللہ کی عبادت کریں. تو ہم نے جو رمضان کو خاص کر دیا، اس کے بعد ہم نیکیوں سے منہ موڑ لیں، حرام چیزوں میں لگ جائیں. 1 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھا، پانی سے دور رکھا، اور عید کا چاند نظر آتے ہی ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا جسم حرام چیزوں میں ملوث ہو جائے. میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے دوسرے پارے میں، اللہ نے وہاں کہا کہ ہم نے 3 باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے اے مومنو تم گنتی پوری کر لو. چاند ہو گیا اچھی بات ہے، چاند نہیں ہوا تو 30 کی گنتی پوری کرو. پہلا حکم ہے گنتی پوری کرو. دوسرا حکم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. عید کا چاند نظر آتے ہی تکبیر جاری ہو جائے زبان پر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کے کلمات جاری ہو جائیں. کیوں؟ اللہ نے اتنا پیارا مہینہ دیا ہے. 1 مہینہ ہم نے صحت و سلامتی کے ساتھ گزار دیا. کیا گارنٹی ہے میرے بھائی اگلے سال رمضان ہمیں ملے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کتنے لوگ تھے ہمارے درمیان پچھلے رمضان میں 23 سال نہیں ہے. کتنے لوگ اس سال ہیں اگلے سال نہیں ہوں. اور ان جانے والوں میں جوان بھی تھے، ان جانے والوں میں کم عمر لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے. اس لیے اگر صحت و سلامتی کے ساتھ، صبر و سکون کے ساتھ اگر ہم نے 1 مہینے کا روزہ بتا لیا، گزار لیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہم تکبیر کے کلمات، اللہ کی بڑائی کے کلمات جاری ہماری زبان سے جاری ہو جانے چاہیے. اور تیسرا حکم ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ 2 رکعت نماز جو کل ہم لوگ پڑھیں گے یہ اللہ کا شکرانہ ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تیرے روزے پورے کیے، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالی، ہم نے یہ تمام عبادتیں کی. اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اس کے اندر مزید نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، جیسے انسان پیسہ کما رہا ہے، اب اس پیسے کے اوپر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اور پیسہ دے گا. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم اور دیں گے. تو نیکیوں پر بھی اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے گا. تو میرے بھائیوں، ہم نے جو نیکی کی ہے نا، اب اس نیکی کو کیسے بچا لے اس کی ہم فکر کریں. اس نیکی کو اللہ قبول کیسے کر لے اس کی چنتا کریں.
سلف صالحین 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان میں 1 مہینہ عبادت کرتے تھے تو باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں تو ان کو قبول فرما دے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے کونوا اشد اہتماما لقبول العمل، عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کیا کرو عمل سے زیادہ۔ جب بھی کوئی عمل کیا کرو تو اس بات کی فکر کیا کرو کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ ارے ہم لوگ اپنے روزوں پر ناز کرتے ہیں، ہمارے روزوں میں نہ جانے ہم کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں پر ناز کرتے ہیں، ہماری نمازیں کون سی نمازیں بھائی؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ بیمار نمازیں، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، ایک جسم پر ایک دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس نماز پر ہمیں ناز ہے کہ صاحب ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خبردار خبردار اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا۔ اسی لیے شریعت نے ہر عبادت کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز میں بھی آپ نماز پڑھتے ہی استغفار کرتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب آخری تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہیں ہم درود شریف کے بعد۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اس دعا میں ہم نے اللہ سے مغفرت مانگی ہے بھائی۔ ہم کوئی گناہ کر کے تو نہیں بیٹھے نا، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے نماز پڑھ دی، ہماری نماز میں پتہ نہیں کون کون سی کمی اور کوتاہی رہی ہوگی، تو اے اللہ جو کمی اور کوتاہی رہی ہو تو معاف کر دینا۔ سلام پھیرتے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ کیوں استغفار پڑھتے ہیں؟ یہ استغفار پڑھنا گویا کہ اقرار ہے کہ اے اللہ ہماری نماز میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں گی، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی غور کیجئے گا، اسلام میں ہر عبادت کے اینڈ میں استغفار ہے، اور روزے کے اینڈ میں بھی استغفار ہے۔ یہ صدقہ فطر بھی ایک طریقے کا استغفار ہے۔ صدقہ فطر ادا کر کے بھی آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اے اللہ میں اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 1 سا اناج دے رہا ہوں تیری راہ میں، تو اس کو قبول کر۔ یہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ حج کرنے انسان جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، حج کرنے گیا، عرفات کے میدان سے واپس لوٹ رہا ہے۔ حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن عرفات کے میدان میں وقوف کرنا۔ پورا حج کر لیا آپ نے، عرفات میں نہیں گئے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اب عرفات سے جب آپ لوٹیں گے، مزدلفہ جا رہے ہیں آپ، تو اس وقت آپ کی زبان پر کیا کلمہ ہوگا؟ آپ نے حج کر لیا، حج کا سب سے امپورٹنٹ رکن آپ نے ادا کر دیا، اب آپ کی زبان پر کیا کلمہ ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اے حاجیو، جب تم عرفات سے لوٹنے لگو تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کے استغفار کے کلمات ہونے چاہیے، تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ حج کے اینڈ میں بھی استغفار ہے، تو شریعت کے ہر نیکی کے اینڈ میں استغفار ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی ہماری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے، ہمارے عمل کے ذریعے بھی جھلکنا چاہیے کہ ہاں ہم نے اب تک جو گناہ کیا تھا گناہ کر لیا تھا، اب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، اور اب آئندہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ تو بھائیوں، اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کیجیے۔ یہ جو تراویح ہم نے پڑھی ہے، یہ جو روزے رکھے ہیں، ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا محلہ ہے، کوئی ایک بندے کو توفیق نہیں ہے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو اس اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرے۔ اللہ کے واسطے اسے طنز مت سمجھیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ آپ اسی بنارس میں کئی مسجدوں میں جانتا ہوں جہاں کسی بڑے عالم کے نام پر کی صاحب بڑے عالم صاحب بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، ان کے بہت سارے فالوورز، سینکڑوں کی تعداد میں اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اسی بنارس کی بات کر رہا ہوں،
بنارس کے باہر جن علاقوں میں جاتا ہوں بڑی تعداد میں نوجوان باقاعدہ ماشاءاللہ ایسے نوجوان جو ایکٹیو ہیں، کاروباری ہیں، مگر ان کی زندگی میں یہ تصور ہے کہ نہیں، سال بھر ہم کام کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم اللہ کے لیے، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے 10 دن کے لیے آدمی کٹ جاتا ہے، پوری دنیا سے کٹ کے اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ تو اس اعتکاف کی سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اعتکاف میں بیٹھتے بھی ہیں، تو اب آج کل کئی سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے، اور بیٹھتے بھی ہیں تو بڑے بزرگ لوگ جو بالکل زندگی سے ریٹائر ہو، ایکٹیو لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ تو اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان کی قبولیت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے اعتکاف کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے اگر اعتکاف کی بات مسجد میں کی جائے تو صاحب وہ انتظام کہاں ہے، پھر کون سیکیورٹی دے گا، یہ ہے وہ ہے۔ آپ اسی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جانتا ہوں ماشاءاللہ وہاں عورتوں کے بھی اعتکاف کا انتظام رہتا ہے، اور یہ مسئلہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہت سارے شہروں میں جہاں مسجدیں بالکل سٹی کے اندر ہیں، آبادی کے اندر ہیں، وہاں بھرپور انتظام ہے اور عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں بھی ماشاءاللہ عورتیں آتی ہیں تو صرف رمضان کے مہینے میں آتی ہیں، اس میں بھی ساس آ رہی ہے تو بہو نہیں آ رہی ہے، بہو کو کھانا بنانا ہے۔ کیوں یہ تصور بنایا بھائی آپ نے؟ جمعہ کے دن تھوڑا پہلے کھانا بن جائے، تھوڑا لیٹ کھانا بن جائے۔ جس دور میں ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اور ہم نے اپنی مسجدوں میں اگر عورتوں کو آنا جانا ان کا نہیں رکھا، ہم نے جمعہ کی نمازوں میں اور جمعہ کے خطبوں میں اپنی عورتوں کی حاضری نہیں رکھی، تو آنے والے دور میں جو فتنے ہمارے سامنے ہوں گے وہ تصور کے بعد۔ مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی کہیں کہیں بڑا تقلیدی ذہن ہے۔ اسی بنارس سے 150-200 کلومیٹر کی دوری پر غازی پور میں گاؤں ہے 12، رمضان کے پہلے وہاں میں پروگرام میں گیا۔ اب صاحب وہاں عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں رہتا ہے، اہل حدیث گاؤں ہے، پورا پڑھا لکھا گاؤں ہے، زیادہ تر لوگ وہاں سرکاری نوکری میں، وہاں عید کی نماز میں عورتوں کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ بولے ایک زمانے سے نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے۔ میں نے تقریر میں وہاں لوگوں کو سمجھایا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کی، اور یہ بات بھی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں عید کی نماز میں تو جائیں گی، بقرعید میں نہیں جائیں گی۔ ارے بقرعید میں بہت کام رہتا ہے، کوئی ایک حدیث آپ لا کے دکھا دیجئے کہ اللہ کے نبی نے عید کی زیادہ تاکید کی ہو اور بقرعید کی کم کی ہو۔ عورتوں کو ضرور عیدگاہ لے کے جائیں۔ اب وہاں میں نے تقریر میں بیان کر دیا کہ عورتوں کو لے کے جائیں۔ اب نوجوان بیچارے ماشاءاللہ تیار ہو گئے، میرے پاس رمضان میں فون بھی آیا کہ شیخ صاحب ہمارے یہاں ماشاءاللہ نوجوان تیار ہو گئے اور آپ آ جائیے، عید کی نماز آپ پڑھا دیجیے۔ میں نے کہا بھائی کسی اور سے پڑھوا لو، مجھے مت، نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے ہم۔ جب بہت زیادہ ضد کرنے لگے میں تیار ہو گیا۔ پھر یہ آئندہ جو آخری جمعہ گزرا ہے، اس جمعہ کو فون آیا کہ مولوی صاحب وہ ہمارے یہاں کے بوڑھے لوگ تیار ہیں۔ بہت سارے مسائل میں نے دیکھا کہ نوجوان اگر دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بزرگ حضرات جن کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، وہ بیچ میں روڑا بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور وہاں کے بزرگوں نے کہا نہیں، جو کام اب تک نہیں ہوا ہمارے گاؤں میں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نوجوانوں کو ہمت ہار کے بیٹھنا پڑا کہ فتنہ نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے۔ تو یہ حالات ہیں۔ آپ عورتوں کو مسجد میں ضرور لے کے آئیں۔ جمعہ کی نماز میں خاص طور سے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ انتظام بھی ہے، جہاں انتظام نہیں ہے میں وہاں کہتا ہوں کہ انتظام کرنا چاہیے اور عورتوں کو ضرور لے کے آنا چاہیے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور اس دور میں ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل انشاءاللہ عید الفطر کا تہوار ہے، ہماری اس مسجد پر بھی انشاءاللہ 7:15 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور جہاں بھی عید کی نماز شکر تالاب میں بھی ہے، وہاں کچھ پارکنگ وغیرہ کے مسئلے ہیں، وہاں بھی آپ اپنی سہولت کے حساب سے جیسے جا سکتے ہو جائیں۔ مسجد میں جو لوگ پڑھنا چاہیں مسجد میں بھی انتظام ہوگا، آپ جائیں، اور گھر کی خواتین کو بھی ضرور آپ عید کی نماز میں شامل کریں، اور کوشش کریں میرے بھائیوں کہ عید کی ہم خوشی جائز طریقے سے شریعت کی حدود میں رہ کے منائیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے مگر گناہ کا دن نہیں ہے۔ کوئی ناجائز کام، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہم نہ کریں، اپنی نیکیوں کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو جو بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے جو بھی ہم نے نیکی کے خیر کے کام کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ہماری نیکیوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں اللہ ان کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل اجر عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں
اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سارے عالم اسلام کو امن و سکون کے ساتھ اپنا یہ تہوار عید الفطر کا تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔